حضرات، اگر انسان اس بات پر غور کرے کہ انسانی زندگی کی سب سے یقینی شے کون سی ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے، جسے ہم بھلائے رکھتے ہیں۔ اگر کسی عزیز کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں تب بھی یہ خیال نہیں آتا کہ اس وقت ہم بھی ہو سکتا تھا کہ یہاں پر بجائے ان کے میرا لاشا ہوتا۔ کچھ تھوڑی سی تو ہوتی ہے، قبر میں جب اتارتے ہیں کسی عزیز کو تو کچھ نہ کچھ احساسات کے اندر کچھ حرکت ہوتی ہے، لیکن بس واپس آنے کے بعد پھر آدمی بھول جاتا ہے موت۔ لیکن قرآن مجید نے لفظ یقین استعمال کیا ہے موت کے لیے۔ سورہ حجر کی آخری آیت ہے، حضور سے خطاب کر کے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اے نبی، آپ تو اپنے رب کی بندگی میں لگے رہیے، اس کی اطاعت میں، اس کی فرما برداری میں، یہاں تک کہ موت آ جائے۔ تو سب سے یقینی شے حیات انسانی کی موت ہے۔ اسی طرح اس کائنات کی سب سے یقینی شے قیامت ہے۔ کچھ عرصے پہلے تک جب سائنس آئی تھی، خاص طور پر نیوٹن کا دور تھا، آپ کو یاد ہوگا بہت سو کو جو اصول تھے، میٹر از انڈسٹرکٹیبل، میٹر ڈسٹرائے نہیں ہو سکتا۔ عام گمان یہ تھا کہ کائنات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ یہ اس دور کا یہ تھا جو ذہنوں میں تصور تھا، جس کو نیوٹونین ایرا آف فزکس کہا جاتا ہے، فزکس کا نیوٹن کا دور۔ اور ویسے وہ بابا آدم ہے، ماڈرن فزکس کا باپ جو ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں، نیوٹن ہے۔ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی کتاب کا کئی دفعہ تذکرہ میں نے کیا آپ سے کہ تاریخ انسانی کے 100 اشخاص چن لیے جنہوں نے تاریخ کے دھارے کو رخ موڑا، اور ان 100 میں پھر گریڈیشن قائم کی۔ A selection and gradation of the 100 most influential personalities of human history۔ نمبر 1 پر حضور کو لایا، نمبر 2 پر نیوٹن کو لایا۔ یہ ساری جو آپ دیکھ رہے ہیں سائنس کی ترقیاں اور اس کے اکتشافات، انکشافات، ایجادات، یہ سب جو ہے اس کا بابا آدم نیوٹن ہے۔ لیکن نیوٹونین فزکس کے اندر بہت سی خامیاں تھیں جو بعد میں واضح ہوئی ہیں، اور آج کا دور آئنسٹائن ایرا کہلاتا ہے۔ یہ تو اس وقت یہ تھا کہ میٹر انڈسٹرکٹیبل ہے، اب کہتے ہیں نہیں، میٹر تو ڈسٹرائے ہو سکتا ہے، اٹ کین چینج انٹو انرجی ایٹ اینی ٹائم۔ اور آج تصور یہ ہے کہ اس کائنات کا آغاز بھی ایک خاص وقت پر تھا، بگ بینگ، جس کا ذکر کئی دفعہ میں کر چکا ہوں، اور ایک وقت میں یہ کائنات پھر ختم ہو جائے گی۔ اور عجیب نقشہ سائنس آج وہی پیش کر رہی ہے جو قرآن مجید کی آیت میں ہے کہ اس دن ہم لپیٹ دیں گے آسمانوں کو، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدانا نعیدھا۔ یہ جس طریقے سے کہ پھل جھڑی ہوتی ہے ایک، وہ اس طریقے سے پھیلتی ہے پھل جھڑی، تو اس طریقے سے یونیورس پھیلی ہے، اس کی گیلیکسیز جو ہیں پھیلی ہیں، اور پھر یہ ریورس ایکشن اسی طریقے سے ہوگا، یہ لپیٹ لیا جائے گا جیسے کہ پچھلے زمانے میں کتابوں کے تومار ہوتے تھے۔ کتابیں اس طرح کی نہیں ہوتی تھی مجلد جو آپ دیکھتے ہیں، بلکہ یہ کہ ایک کاغذ ہو گیا، پورا لکھ لیا، اب یہاں پر کچھ گوند لگایا، دوسرا کاغذ لگا دیا، اس کو طے کر لیا، اب اس کے بعد تیسرا کاغذ یہاں لگا دیا، یہ طے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس کو اسکرولز کہتے تھے، دی ڈیڈ سی اسکرولز بہت مشہور ہوئے ہیں کہ یہ جو بحیرہ مردار ہے اس کے قریب کی کچھ غاروں میں سے انجیل کے بہت پرانے مینuscripts جو برآمد ہوئے تھے، تو ان کو ڈیڈ سی اسکرولز کہتے ہیں۔ تو یہی ہے۔ بہرحال میں نے عرض کیا کہ انسان کی انفرادی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت، اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت قیامت۔